پھر تم وہی لوگ ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں کے گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کو نکالنا تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب قرآن کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کی سزا دنیا میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے دوہرے معیار پر بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپس میں قتل کرتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے، ظالموں کا ساتھ دیتے تھے، دوسری طرف جب وہی شخص دشمن کے قیدی بن کر آتے تو پیسے دے کر چھڑاتے تھے۔ یہ منافقت تھی۔ کتاب اللہ کا جو حکم پسند آیا اسے مان لیا، اور جو مشکل لگا اسے چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے؟ اور ساتھ یہ بھی کہا، اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں رسوائی اور قیامت میں سخت عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی حد یعنی اللہ کا حکم توڑا، گویا اس نے سب حدود توڑ دیے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے حکموں کو ٹکڑوں میں نہیں مانا جا سکتا، دین مکمل ماننا ضروری ہے۔ یہ آیت آج بھی ہماری حالت پر پوری اترتی ہے۔ لوگ نماز روزہ کرتے ہیں لیکن جھوٹ دھوکہ رشوت نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگ قرآن کے احکام مانتے ہیں مگر انصاف، حلال کمائی یا میراث کے حکم چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی پسند کے احکام مان لینا اور مشکل یا فائدے کے خلاف احکام چھوڑ دینا، یہی بنی اسرائیل کا رویہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ایسا کیا تو دنیا میں رسوائی ہوگی، قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ مطلب یہ آیت ہمیں اخلاص، سچائی، دین پر مکمل عمل کرنے کی نصیحت دیتی ہے۔ آدھا دین یا اپنے فائدے کا دین اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔